الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس من كتاب خصائص علي رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا. باب ذكر الأخوة. عن ابن عباس أن عليا كان يقول في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يقول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله والله لئن مات أو قتل وانقلبتم على أعقابكم لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت أو أقتل والله إني لأخوه ووليه ووارثه وابن عمه ومن أحق به مني. عن ربيعة بن ناجد أن رجلا قال لعلي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين لما ورثت ابن عمك دون عمك؟ قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قال دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني عبد المطلب فصنع لهم مدا من طعام، قال: فأكلوا حتى شبعوا وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس، ثم دعا بغمرة فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب، فقال: يا بني عبد المطلب إني بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة وقد رأيتم من هذه الأمة ما قد رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووارثي ووزيري؟ فلم يقم إليه أحد فقمت إليه وكنت أصغر القوم سنا، فقال: اجلس. قال 3 مرات كل ذلك أقوم إليه فيقول: اجلس، حتى كان في الثالثة فضرب بيده على يدي ثم قال: أنت أخي وصاحبي ووزيري، فبذلك ورثت ابن عمي دون عمي. عن أبي سليمان الجهني قال: سمعت عليا على المنبر يقول: أنا عبد الله وأخو رسول الله صلى الله وأخو رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: لا يقوم لها غيري إلا كذاب مفتر. فقال رجل: أنا عبد الله وأخو رسوله مستهزئا فخنق وحمل. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حق میں چند ایسے خصوصی طریقے رہے جو ان کو دوسروں سے ممتاز کر دیا کرتے تھے. بعض ایسے معاملات ہوا کرتے تھے کہ جو معاملات میں دوسروں سے ممتاز ہو جایا کرتے تھے. ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت پر اور
دوسرے مقام پر بھی، مکہ کی زندگی میں بھی، مدینے کی زندگی میں بھی مواخات کے طریقے کو قائم فرمایا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا جانا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو اپنا بھائی بنایا۔ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام کو، جو انصار صحابہ کرام تھے، ان میں سے ایک ایک کا بھائی بنایا تھا۔ مہاجر اس صحابی کو کہتے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مکہ مکرمہ سے، جو قریش کے ظلم و ستم کی وجہ سے، وہاں کے کافر ظالم سرداروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے مکہ مدینے کو اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے دین اسلام کی حفاظت کے لیے وہ کسی اور طرف چلے جایا کرتے تھے۔ جب سرکار نے بھی ہجرت فرمائی، مدینے کی طرف رخ فرمایا، تو مدینے کی طرف بہت سارے لوگ ہجرت کر کے آنے لگے۔ اس سے قبل حبشہ کی طرف کچھ لوگ ہجرت کر کے گئے تھے۔ حبشہ کے بادشاہ نے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ پر رخصت رکھی تھی اور ان کو پناہ دی تھی، وہاں پر وہ ہجرت کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے وہ صحابہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان صحابہ کو انصار صحابہ کہا جاتا ہے۔ انصار صحابہ کی محبت بھی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی علامتوں میں سے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ انصار صحابہ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ جو منافق ہوگا وہ ان سے محبت نہیں کرے گا، جو مومن ہوگا وہ ان سے محبت کرے گا۔ انصار صحابہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی کو لیتے اور مہاجر صحابہ میں سے ایک صحابی کو لیتے اور دونوں کے درمیان مواخات کو قائم فرما دیتے، ایک دوسرے کا دونوں کو بھائی بنا دیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانا کہ تم ان کے بھائی ہو، تم ان کے بھائی ہو۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت مولا علی حاضر ہوئے، عرض کیے یا رسول اللہ، سب کے درمیان آپ نے مواخات قائم کر دی، مگر میرے اور کسی دوسرے کے درمیان مواخات آپ نے قائم نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی کیوں غمزدہ ہوتے ہو؟ تمہیں کسی اور کا بھائی بنانے کی کیا ضرورت ہے جبکہ تم میرے بھائی دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں مجدہ دیا، اور ان کی خصوصیت جو خاص ان کے خصائص میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انہیں مواخات میں اپنا بھائی قائم فرمایا۔ اب اسی طریقے سے حضرت علی کی یہ حدیث مبارکہ کہ آپ حضرت مولا علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں، ابھی آپ کے وصال فرمانے سے پہلے ہی آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پس اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمائیں یا شہید ہو جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے حدیث مبارکہ میں کہ أَفَإِمَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کہ جب میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے، تو تم لوگ اپنے ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، یعنی تم دین سے پھر جاؤ گے، دین کے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم اپنی ایڑیوں کے بل نہیں پھریں گے، یعنی ہم دین کے راستے سے نہیں پلٹیں گے۔ ایڑیوں کے بل گھوم جانا یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی جب کسی طرف جا رہا ہوتا ہے تو فوراً اچانک گھومنے کے لیے پیر بھی وہ ہٹائے بغیر گھوم جانے کو ایڑی کے بغیر ایڑی پر گھوم جانا کہا جاتا ہے۔ فوراً گھوم جانا ہے آدمی، اتنی بھی مہلت نہیں پانا ہے، بلکہ فوراً گھوم جانے کو ایڑی کے بل گھوم جانا کہا جاتا ہے۔
یعنی کوئی مہلت کے بغیر، کوئی تاخیر کے بغیر فوراً جو کام کر دیا جاتا ہے اس کو محاورتاً کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی تم اپنی پھر جاؤ گے، اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یقیناً اللہ کے فضل سے دین سے نہیں پھرنے والے ہیں، اللہ نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ اب پھر آپ فرماتے ہیں اگر اللہ کی قسم میرے آقا و مولا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال فرمائیں یا شہید کر دیے جائیں اور تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، لوگوں سے حضرت مولا علی فرماتے ہیں میرے آقا و مولا رحمت عالم رسول خدا دنیا سے رخصت ہو جائیں اور تم دین کے راستے سے ہٹ جاؤ گے، دین کے طریقے سے ہٹ جاؤ گے، تو میں تم سے ضرور بالضرور لڑائی کروں گا۔ حضرت علی فرماتے میں تم سے لڑائی کروں گا۔ کیا فرماتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حق بات پہنچانے اور اس پر ثابت قدم رہنے کے لیے جس طریقے سے جو واقعات گزرے ہیں، جو جنگ بدر گزری ہے، احد گزری ہے، یہ جو جنگیں گزری ہیں، جو حق بات کے لیے جو لڑا گیا ہے، تو اگر تم حق کو چھوڑ کر کے پھر جاؤ گے تو اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا میں نہیں ہوں گے، مگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے دین کی حفاظت اور تمہیں اس دین پر بلانے کے لیے ضرور لڑائی کروں گا، اس دین پر قائم رکھنے کے لیے ضرور لڑائی کروں گا اور تمہیں ہرگز مہلت نہیں دوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ پھر فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں خود مر جاؤں یا میں شہید کر دیا جاؤں، اس وقت تک کہ میں تمہیں مہلت نہیں دوں گا۔ قسم ہے اللہ کی کہ میں آپ کا بھائی ہوں اور آپ کا ولی ہوں اور آپ کا وارث ہوں اور آپ کے چچا کا بیٹا ہوں، مجھ سے زیادہ کون اس کا حق رکھتا ہے؟ یعنی کسی کی حفاظت کرنے کے لیے، کسی کی عظیم چیز کی حفاظت کرنے کا حق کون رکھتا ہے؟ اس کے خاندان والے حق رکھتے ہیں، اس کے خاندان والے حق رکھتے ہیں، اس کے رشتہ دار حق رکھتے ہیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کی طرف سے کسی کے مال یا کسی کی چیز جو قیمتی ہے اس کی حفاظت کا حق کون رکھتا ہے؟ وہ جس کا اس سے تعلق ہو۔ تو اپنا تعلق سناتے ہوئے حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کا بھائی ہوں، تو رسول اللہ کے دین کی حفاظت کرنا یہ میرا سب سے زیادہ حق ہے۔ دین مصطفیٰ کی حفاظت ان کے بھائی پر سب سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ میں چونکہ ان کا بھائی ہوں اس لیے میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں حفاظت کروں گا اور میں تم سے ضرور لڑوں گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں ان کا ولی ہوں، یعنی میں ان کے رشتے میں سب سے قریبی ہوں میں، تو اس کی وجہ سے میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں تم سے دین مصطفیٰ کی حفاظت کا مطالبہ کروں اور تم سے جھگڑا کروں۔ پھر فرماتے میں ان کا وارث ہوں، میں ان کا وارث ہوں، ان کا بھائی ہوں، ان کا ولی ہوں اور ان کے چچا کا بیٹا ہوں، ان کے چچا کا لڑکا ہوں، تو لہٰذا میں ہر اعتبار سے ان کا اتنا قریبی ہوں کہ میں تم سے مطالبہ کر سکتا ہوں کہ اس پر حق پر قائم رکھنے کے لیے اور تم سے میں جھگڑا کرنے کا حق رکھتا ہوں، یعنی جنگ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ بتا دیا کہ دین مصطفیٰ میں اگر تم کم و بیشی کرو گے تو دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح سے بھی جس طریقے سے بھی گزر کر کے مدینہ شریف تک پہنچے اور آگے کے جو مرحلے گزرے، جنگ و جدال ہوئیں، قتل ہوئیں، یہ ساری چیزیں ہیں، تو رسول اللہ اگر دنیا میں بظاہر نہ بھی ہوں گے تو میں رسول اللہ کی طرف سے اس دین کی حفاظت کے لیے تم سے مقابلہ کروں گا، تم سے لڑائی کروں گا اور دین کی حفاظت پر میں تم سے مطالبہ کرتا ہی رہوں گا اور مقابلہ کرتا ہی رہوں گا۔ یہ حضرت مولا علی نے فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ میں ان کا بھائی ہوں، وارث ہوں، ولی ہوں، چچیرا بھائی ہوں، ان کے چچا کے لڑکا ہوں، تو یہ میرا سب سے زیادہ حق ہے۔ حضرت علی کا یہ فرمان تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اب ایک یہاں پر وارث ہوں کا لفظ فرمایا گیا، پھر آپ وارث کیسے ہو گئے؟ تو یہ جو لفظ فرمایا گیا ہے تو اس کا معاملہ کیا ہے کہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک حدیث مبارکہ ذکر فرمائی کہ حضرت مولا علی کا جب یہ فرمان ہوا تو کسی نے پوچھا کہ اے علی، آپ اپنے چچا کے بیٹے کے کیسے وارث بن گئے جبکہ آپ کو اپنے چچا کا وارث ہونا چاہیے تھا؟ قاعدہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے چچا کے وارث بنے، چچا کے بیٹے کے وارث کیسے، آپ بھائی کے وارث کیسے بن سکتے ہیں؟ اس طریقے سے سوال کیا گیا کہ وارث ہونا کیسے ہے؟ حضرت مولا علی سے جب سوال ہوا تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفصیل انہیں سناتے ہوئے فرمایا کہ سنو،
ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام عبد المطلب جو ان کے دادا کی جتنی اولادیں تھیں، ان کے خاندان کے جتنے لوگ تھے، سب کو ایک جگہ جمع فرمایا، 10 چھٹانک کھانا تیار فرمایا، کم و بیش ایک مد طعام جسے کہا جاتا ہے، وہ کم و بیش آج کے وزن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 10 چھٹانک وغیرہ اس کا ہوتا ہے، جو چوتھا سا اس کا ہوتا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک 2 رطل کا ایک سا ہوتا ہے۔ اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آج کے جو پیمانے ہوتے ہیں اس پیمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کچھ چھٹانک 10 کم و بیش 10 چھٹانک، یعنی بہت مختصر سا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، مختصر سے پانی اور شربت وغیرہ کا اہتمام کیا تھا، بہت مختصر طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا تھا، اور تمام قبیلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا۔ حضرت عبد المطلب کی جتنی اولادیں ہیں سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا اور سب کو کھانا کھلایا، سب لوگوں نے بیٹھ کر کے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد کھانا اتنا ہی تھا جتنا کھانے سے پہلے تھا، اور سب لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھائے، گویا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کھانے کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے یا پھر کھانے میں سے کچھ کھایا ہی نہیں ہے، ایسا لگ رہا تھا، مگر سب لوگوں کے پیٹ بھر چکے تھے۔ اور ایک چھوٹا سا پیالے بھر کے پانی منگایا گیا، سب کو پانی پلایا گیا، تو پانی سب لوگ پینے، پیٹ بھر کے پینے کے بعد میں ایسا لگا جیسا کہ وہ پانی میں سے ایک قطرہ بھی استعمال ہی نہیں ہوا ہے، اس پانی کو چھوا ہی نہیں ہے، اس پانی میں سے کچھ پیا ہی نہیں گیا ہے، پانی بھی اپنی جگہ پر سلامت ہے، کھانا بھی اپنی جگہ پر سلامت ہے۔ تو یہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انہیں دکھایا گیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے تمام خاندان والوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد المطلب کے خاندان والو سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر کے خاص طور سے تمہاری طرف بھیجا ہے، اور عام طور پر تمام لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، بالخصوص تمہاری طرف بھیجا ہے، اور بالعموم سب کی طرف اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو تم جانتے ہی ہو، تم دیکھ رہے ہو کہ لوگوں کا کیا حال ہے، میں نے جب سے لوگوں کو دعوت حق دی ہے، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کی طرف بلایا ہے، اور اپنی رسالت کا بیان اور اس کے قبول کو میں نے جب لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، تو اس کے قبول کرنے سے لوگ انکار کر رہے ہیں، اور کوئی قبول کر رہا ہے تو اس پر ظلم و زبردستی و زیادتی کر رہے ہیں، تکلیف دی جا رہی ہے، ساری چیزیں تم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لوگوں کے حالات تم دیکھ رہے ہو اور ان کے معاملات تم جان رہے ہو، یہ سب دیکھ رہے ہو، یہ حالات تمہاری نظروں سے چھپے نہیں ہیں۔ ہاں، تم میں سے کون ہے جو میرے ہاتھ پر بیعت کر لے اور میرے دین کو قبول کر لے اور اس پر قائم رہنے کی بیعت کر لے، تو وہ میرا بھائی بنا دیا جائے گا، میرا دوست بنا دیا جائے گا، میرا وارث بنا دیا جائے گا، اور میرا وزیر بنا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلمات مبارکہ ہیں کہ ان یکون اخی و صاحبی و وارثی و وزیری، تو کوئی بھی اس میں سے ایک شخص بھی اٹھ کر کے نہیں کھڑے ہوا سوائے حضرت مولا علی کے، اور حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اس وقت پر میں کنت اصغر القوم سنا، میں اس وقت پر سب لوگوں میں سب سے چھوٹا عمر کے لحاظ سے میں ہی تھا، عمر میں سب سے چھوٹا تھا، مگر جیسے ہی رسول اللہ یہ فرماتے میں کھڑے ہو جایا کرتا تھا، کوئی نہیں کھڑے ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرماتے اجلس اے علی، بیٹھ جاؤ علی، بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ فرماتے، کوئی نہیں کھڑے ہوتا، پھر حضرت علی کھڑے ہو جاتے، پھر رسول اللہ فرماتے علی بیٹھ جاؤ، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت پر بھی کوئی نہیں کھڑے ہوا، اس وقت پر بھی حضرت مولا علی کھڑے ہو گئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے۔ اب پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھوں پر رکھا اور فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو، تم میرے دوست ہو، تم میرے وزیر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ فرمان سے پھر حضرت مولا علی فرماتے فَبِذَلِكَ وُرِثْتُ ابْنَ عَمِّي دُونَ عَمِّي، فرماتے ہیں یہ وہ وراثت ہے جسے مجھے دی گئی ہے، میرے چچا کے لڑکے سے میں جو وراثت پایا ہوں سے بجائے اپنے چچا کے، میرے بھائی سے چچا کے لڑکے سے جو میں نے وراثت پائی ہے، وہ وراثت کیا ہے؟ وہ یہ وراثت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ مال و دولت کی وراثت نہیں ہے، یہاں پر وراثت علمی ہے، وراثت کمال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اور کیسے کمال کی وراثت ہے؟ اللہ
اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ دوسری روایت میں ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ کمال علمی ہے، یہ کمال وراثت ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حضرت مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ اسی ضمن میں ایک دوسری حدیث ہے کہ اس میں بھی یہ ذکر آیا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں بھی اسی طریقے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابی سلیمان الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرماتے ہوئے سنا کہ وہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا کرتے تھے، یعنی جب بھی خطبے کے لیے وہ ممبر پر کھڑے ہوتے تو آپ اعلان فرماتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے رسول کا بھائی ہوں۔ انا عبد اللہ و اخو رسول اللہ، فرماتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے رسول کا بھائی ہوں۔ جب یہ جملہ کہا جاتا تھا پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ کہنا میرے علاوہ کوئی دوسرا کہہ نہیں سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو شان مواخات جو انہیں عطا ہوئی ہے، جو آپ نے ان کو اپنا بھائی بنایا ہے، وہ مواخات جو عطا ہوئی ہے اس شان کو آپ اظہار فرمایا کرتے تھے، اس خصوصیت کا آپ اظہار فرمایا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی یہ کہے گا، جو بھی اس چیز کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا اور اللہ اس کے رسول پر افترا کرنے والا ہوگا۔ تو ایک شخص اس میں سے کھڑے ہو جاتا ہے، کھڑے ہو کر کے ایک شخص کہتا ہے کہ انا عبد اللہ و اخو رسولہ، ایک شخص تھا جو حضرت مولا علی کا مذاق بناتے ہوئے اس نے کہا میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی اللہ کے رسول کا بھائی ہوں، معاذ اللہ۔ اس کا یہ جملہ جو تھا، اس کا یہ جملہ حضرت مولا علی کی شان میں اس نے مذاق بنانے کے لحاظ سے اس نے کہا۔ یہ روایت ہے، روایت سنن الکبریٰ لنسائی، سنن الکبریٰ کے اندر مفصل یہ روایت مذکور ہے امام نسائی کی، اور اسی طریقے سے اس کو جو ہے بہت عمدہ طریقے سے حضرت امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اب کوئی مذاق اللہ والوں کا بناتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک حدیث مبارکہ ہے جو حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اب حضرت مولا علی تو اولیاء کے سردار ہیں، ولیوں کے امام ہیں، ولیوں کے تاجدار ہیں، ولیوں کے پیشوا ہیں۔ جب ان کے شہزادے غوث اعظم کے ساتھ کوئی بے ادبی کرتا ہے تو سزا کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر حضرت مولا علی کے ساتھ اگر کوئی کرے تو سزا کو کیسے نہ پہنچے؟ مذاق بنا کر کے اس نے کہا تو اسی وقت پر اس کا گلا بند گیا، اور حال ایسا ہوا کہ اس کے گلے سے کوئی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، زمین پر گر گیا، تڑپنے لگا۔ اس کو اٹھا کر کے اسی لحاظ سے اٹھا کر کے کاندھوں پر اٹھا کر کے لے جانا پڑا، اور وہ ایسے موذی مرض میں مبتلا ہو گیا کہ یہاں تک کہ وہ دنیا سے اسی مرض میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یعنی مرض اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، سزا کا مرض اللہ تعالیٰ نے اسے دے دیا، کہ سزا کے طور پر بتا دیا گیا کہ جو میرے محبوب ہوتے ہیں، جو میرے پیارے بندے ہوتے ہیں، ان کی شان میں بے ادبی کرنے والے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی رحمت والا معاملہ نہیں کرتا ہے، بلکہ ان کو سزا دے دیتا ہے، اور یہ سزا کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ حدیث مبارکہ جب بیان کی جاتی ہے تو کچھ تعصب پسند، اناد پسند، خارجی ناصبی ذہن رکھنے والے لوگ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کچھ ایسے جملے کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ وہ عقل اور قیاس کے ذریعے گفتگو کرتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ گفتگو تو ابن تیمیہ نے کی ہے، اور اس کے بعد اس کے شاگرد ابن کثیر نے کی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے انکار کا انہوں نے قول کیا، جبکہ یہ حدیث حضرت امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام المحدثین، محدثین کے امام ہے، عظیم محدثین ہے، انہوں نے ذکر فرمایا ہے، اور اس حدیث کے اوپر دوسرے لوگوں نے کلام کیا ہے،
اور وہ کلام یہ کہا کہ بھئی حدیث ایسی نہیں ہے، من گھڑت بات ہے، جھوٹی بات ہے، معاذ اللہ، یہ حضرت علی کی ایسی کوئی خصوصیت نہیں ہے. اس طریقے کے جملے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. یہ آج کا طریقہ نہیں ہے. آج بھی جب ہم حضرت مولا علی کی شان میں اور آپ کی خصوصیات کا ذکر کیا جاتا ہے تو فوراً یہ آج کل کے لوگوں کا ایک مزاج بن گیا ہے. چاہے وہ علماء کا لبادہ اوڑے ہوئے ہو، چاہے وہ مشائخ کا لبادہ اوڑے ہوئے ہو، چاہے وہ جس حال میں بھی نظر آتے ہوں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ دے دیا ہے، ایمان اور نفاق کا پیمانہ دے دیا. جہاں حضرت علی کے ذکر سے چہرے کھل جائیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ مومن ہے. جہاں حضرت علی کے ذکر سے چہرے بگڑ جائیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ بھائی اس کے اندر کچھ دال میں کالا ضرور ہے. کچھ چیزیں، 3 چیزوں میں سے ایک چیز سے ایک حال سے خالی نہیں ہوگا. ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ بھئی یہاں دال میں کچھ کالا ضرور ہے. یہاں ہم آنکھیں بند کر کے اعتماد نہیں کر سکتے. چاہے وہ جس مقام و منصب کا بھی حامل ہو، چاہے وہ جبہ و دستار پہنا ہوا ہو، چاہے وہ ہاتھ میں فقیری کا کٹورا لیا ہوا ہو، چاہے وہ دعویٰ محبت کا کرنے والا ہو، چاہے وہ دعویٰ کیسا بھی رکھنے والا ہو، اگر حضرت مولا علی کے ذکر سے دل باغ باغ ہوتا ہے، چہرہ کھل ہوتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ خیر کی بات ہے. اور حضرت مولا علی کے ذکر خیر سے وہ جھلس جاتا ہے، الجھ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، چہرہ بگڑ جاتا ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں پر دال میں کچھ ضرور کالا ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو یہ احادیث مبارکہ ہیں، یہ احادیث مبارکہ کو خصائص میں حضرت امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا. تو اور ان احادیث مبارکہ کا انکار کرتے ہوئے ابن کثیر نے کہا کہ ابن کثیر کی روش پر چلتے ہوئے دوسرے لوگوں نے بھی، جو آج کے نواسب اور آج کے خوارج ہیں، ان لوگوں نے بھی اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے بدایہ و نہایہ کے چند اقتباسات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ مواخات تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مواخات تو ایک مہاجر اور ایک انصار کے درمیان قائم کیا گیا. رسول اللہ بھی مہاجر، حضرت علی بھی مہاجر، پھر ان کے درمیان مواخات کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی حاجت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں، مہاجر کا مہاجر کے ساتھ مواخات نہیں ہے. اس طریقے سے اپنی کم علمی کا انہوں نے جو ہے اپنی کم علمی کا ثبوت دیا اور احادیث مبارکہ کا جو ہے جو اچھی سند کے ساتھ جو اچھے درجے کو پہنچنے والی ہیں ان احادیث کا انہوں نے ذکر کر دیا انکار کے ساتھ. بعض نے تو اسے موضوع بھی قرار دے دیا. افسوس کی بات ہے کہ اس کا تعاقب کرتے ہوئے حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری کے اندر بہت عمدہ تعاقب کیا ہے اور ابن تیمیہ کا بھی رد کیا ہے. اس طریقے سے دوسرے لوگوں نے بھی جو اس کے اوپر گفتگو کی ہے اس کا بھی انہوں نے رد کیا ہے. بڑی عمدہ گفتگو اس میں انہوں نے فرمائی ہے. فتح الباری کے اندر حضرت امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت عمدہ گفتگو فرمائی ہے. 2 جگہوں پر یہ گفتگو انہوں نے فرمائی ہے. ایک جگہ احادیث مبارکہ میں مطابقت پیش فرمائی ہے، دوسری جگہ اس پر تنقید کرنے والوں کے علمی محاسبہ کرتے ہوئے ان کی جہالت کو آشکارا کر دیا ہے، ظاہر کر دیا ہے کہ وہ کس قدر علم حدیث سے کورے اور جاہل ہیں. افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر بھی وہی طریقہ آج کے زمانے میں بھی ملتا ہے. جو اپنے مزاج کے موافق کوئی بات آ جاتی ہے تو قبول کر لی جاتی ہے، اور مزاج کے مخالف اگرچہ حدیث سے صحیح بھی آ جاتی ہے تو اس میں قیل و قال کر کے، ٹال مٹول کر کے اپنی جان چھڑانے یا اپنے نظریے کو بچانے کے لیے ادھر ادھر کی بے پر کی باتیں اور بے سر و پا گفتگو کر کے گزر جانا چاہتے ہیں. حقیقت کو قبول کرنے سے کترا چلے جاتے ہیں. حقیقت تو یہی ہے کہ حق کو قبول کر لینا یہ حق والوں کا ہی حصہ ہوتا ہے. اہل حق کو ہی اللہ تعالیٰ نے حق کو قبول کرنے کا مادہ عطا فرمایا. مومنوں ہی کے حصے میں ایمان ہے، منافقوں کے حصے میں کلمہ زبان پر اگرچہ ہے مگر ایمان کہاں ہے ان کے پاس؟ ایمان تو مومنوں کے لیے ہے کہ زبان پر بھی کلمہ ہے، دل میں بھی ایمان اللہ کا. یہ مومنوں کی شان ہوتی ہے. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت عمدہ تحقیق اس میں فرماتے ہوئے اس میں انہوں نے بہت خوب ان کا تعاقب کیا ہے اور بہت زبردست ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ابن تیمیہ کی یہ کم علمی اور جہالت ہے، بڑی طویل بحث ہے، بڑی طویل گفتگو ہے، اس کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا یہ ہے کہ جان لیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں جو مواخات قائم کی گئی ہے وہ مواخات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور مواخات کے باب میں جو احادیث مبارکہ ہیں ان احادیث مبارکہ کو موضوع کہہ کر کے ٹھکرایا نہیں جا سکتا ہے. یہ اس کا اصل ہے. جیسا کہ حضرت امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ علماء مغازی نے ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان 2 مرتبہ مواخات قائم ہوئی، یعنی 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مابین ایک دوسرے کو ان کا بھائی بنایا ہے. یہ پہلی مرتبہ قبل از ہجرت مہاجرین کے مابین خصوصاً مواسات ایک دوسرے کے نگہداشت اور باہمی نصرت کے لیے ہوا.
پس اسی مواخات کے باعث حضرت سیدنا حمزہ اور حضرت زید بن حارثہ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرما دیا گیا۔ سیدنا حمزہ اور حضرت زید بن حارثہ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا، جبکہ حضرت زید بن حارثہ غلام تھے اور حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، مگر ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے حضرت ابو بکر و حضرت عمر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مواخات کو قائم فرمایا تھا۔ یہ بھی حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر و عمر کے درمیان مواخات قائم فرمائی، حضرت طلحہ و زبیر کے درمیان مواخات قائم فرمائی، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت سلمان اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے درمیان بھی مواخات قائم فرمائی۔ تو یہ مواخات کا قائم فرمانا یہ مہاجر اور انصار کے ہی درمیان ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ مہاجر کے درمیان بھی مواخات قائم ہوئی ہے اور انصار کے ساتھ بھی مہاجرین کی مواخات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ نصوص صریحہ کو اپنی عقل سے رد نہیں کیا جا سکتا ہے، صاف صاف کھلی جو چیزیں ہیں اس کو نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی پر گرفت کرتے ہوئے حضرت امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فرماتے ہیں کہ یہ نص شرعی صراحت کو قیاس سے رد کرنے والی بات ہے اور مواخات کی حکمت سے غفلت ہے۔ ابن تیمیہ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا غفلت کی ہے۔ یہ حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس نے نص صریح صاف کھلی جو روشن دلیل ہے اس سے اپنی عقل کو اس نے مقدم رکھا، اور صاف کھلی روشن دلیل جو اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے اس کو اس نے اپنی عقل کے ذریعے رد کر دیا، یعنی چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور اپنی عقل سے اس کو پرکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کی کم علمی کی دلالت کرتی ہیں۔ ویسے تو وہ تھا ہی بدعقیدہ انسان، جس کا ایمان ہی سلامت نہیں ہے تو اس کا عقیدہ ہی سلامت نہیں ہے، تو وہ کہاں حضرت مولا علی کی محبت میں سچا ہو سکتا ہے؟ عقیدے کی خرابی ہی تو ہے نا نفاق، عقیدے کی سلامتی ہی ایمان ہے۔ جب وہ پکا مومن ہی نہیں ہے تو پھر وہ حضرت علی کی محبت کا حصہ اسے کہاں ملنے والا ہے؟ حصہ تو اسے ملتا ہے جس کے دل میں ایمان سلامت ہے اور حضرت علی کی محبت ہے۔ اور ایسی گفتگو اس میں حضرت امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے کہ جیسا کہ ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے، ان کی تحریر و گفتگو کے پڑھنے سے یہ اندازہ ملتا ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حضرت مولا علی کی محبت کا ایک حصہ عطا فرمایا تھا اور محبت علی کا حق انہوں نے عطا فرمایا ہے۔ ایسا نہیں کہ محبت میں انہوں نے غلو کر کے اصول و ضوابط کو بالا طاق رکھ کے انہوں نے کچھ گفتگو کر ڈالی ہے، بلکہ جس نے حضرت مولا علی کی شان میں اس حدیث کا انکار کیا اس کو غلو کرنے والا اور اپنے عقیدے میں افراط و تفریط سے کام لینے والا اور خیانت کرنے والا، علمی میدان میں کم علم ہونا اس کا ثابت کر کے آپ نے بتایا، دلائل و براہین سے اس کو گزار کر کے آپ نے بتایا کہ یہ چیزیں بالکل صحیح و درست ہے۔ اس کے علاوہ بھی کثیر چیزوں کو آپ نے ذکر فرمایا، اور اس کے بعد میں پھر آپ فرماتے جب یہ حدیث مذکورہ بالا احادیث کے ساتھ شامل کی جائے تو قوی ہو جاتی ہے، اور بھی دوسرے حدیثوں کو انہوں نے ذکر فرمایا جس میں ان سب چیزوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب ساری حدیثوں کے ساتھ اسے ملا دیا جاتا ہے تو یہ حدیث کی سند اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے، قوی ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اندر کوئی آدمی ایسی غفلت نہیں کر سکتا ہے کہ جیسی غفلت ابن تیمیہ نے کیا ہے، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فضیلت خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی ہے، وہ ان فضیلتوں میں سے خصوصیتوں میں سے ایک فضیلت و خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا بھائی قرار دیا اور فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ آخر میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ازالۃ الخفا سے کچھ اقتباسات، کچھ گفتگو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ ہمارے دل کو مزید اطمینان ہو جائے کہ ہمارا طریقہ اکابر کی روش پر ہے، بدعقیدہ نواسب کے طریقے سے ہم بیزار ہیں۔ جو سچے طریقے پر چلنے والے اولیاء صالحین ہیں، اکابرین ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، ان کی روش پر ہماری روش ہے۔ فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ان صفات مرتضوی میں سے ہے کہ اپنی قوم کی حمیت اور اپنے چچا کے فرزند سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیت
مثلا اس کے کار منصبی کو پورا کرنے میں اہتمام کرنا اور اس کی اعانت میں قوی ہمت کو کام میں لانا، اور یہ خصلت زیادہ تر شرفاء میں پیدا کی جاتی ہے۔ جب فیض الہی نے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کا داعیہ ان کے نفس میں ڈالا تو اخلاق جبلیہ میں سے اس خلق نے اس داعیہ کی خدمت کی اور اس عقلی حکمت کو خوب واضح کر دیا، جس کی بدولت حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نادر مقام حاصل ہو گیا، جس کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اخوت سے، آپ کی موالات سے، لفظ وسیع و وارث اور ان کے مانند الفاظ سے کی جاتی ہے۔ یعنی یہ کلمات مبارکہ جو حدیث مبارک میں حضرت مولا علی نے اپنی طرف نسبت کی کہ میں ان کا وارث ہوں، ان کا بھائی ہوں، ان کا ولی ہوں، یہ جو کلمات مبارکہ ہیں، یہ کلمات مبارکہ کا حضرت مولا علی کی طرف ہونا یہ ان کی خاص خصوصیت اور ایک خاص مقام کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبلی طور پر، فطری طور پر ان کے اندر وہ چیز پہنچا دی ہے۔ اور اپنوں کی حمایت کرنا یہ شریف خاندانوں کی عادت ہوتی ہے، اپنوں کے کسی کام کو پورا کر دینا یہ شریف خاندانوں کی عادت ہوتی ہے۔ اس کام پر اگر کسی طریقے سے کوئی نقصان، کوئی آنچ آ رہا ہے تو اس کی حفاظت کرنا یہ شریف خاندانوں کی علامت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شرفاء ہوتے ہیں، اپنے گھر کی بچی ہو یا اپنے بھائی کے گھر کی بچی ہو، اگر کوئی بد نظر کر رہا ہے تو اس کے لیے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے حفاظت، مدد کے لیے وہ تیار رہتے، اپنی جان بچا کر کے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوتے ہیں ہنگامی صورتحال میں۔ ایسے ہی ان کے مال کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے جائیداد کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دینی حمیت ہوتی ہے، یہ اخلاقی طور پر شرفاء کی خصوصیت ہوتی ہے جو جبلی طور پر ان کے اندر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ جو غیرت جسے ہم کہتے ہیں، حمیت جسے کہتے ہیں، وہ ان کے اندر ہوتی ہے۔ تو بدرجہ ہے اولا یہ حضرت مولا علی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور وہ چونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول فرما لیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ان پر خصوصی انعامات کا دریا بہایا گیا اور فرمایا گیا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ ساری خوبیاں ان کے اندر ہیں۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ابن تیمیہ کا موقف یا ابن کثیر کا موقف ہے، یہ حدیثوں کے غلط ہونے میں یا اس حدیث کے قابل حجت نہ ہونے میں، ان کے حق میں خصوصیت اور فضیلت کے لیے قابل حجت اور قابل قبول نہ ہونے میں جو ان کا موقف ہے، اس کا رد ہمیں ملتا ہے اکابرین امت سے اور سلفاً و خلفاً تمام صحیح جو علماء محدثین صحیح عقیدے کے حامل بزرگ ہیں، انہوں نے سب نے اس چیز کو یہی مانا ہے، یہی کہا ہے کہ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خصوصیت ہے، خصوصی فضیلت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خصوصی الگ خاص مقام تھا، جس کے وہ حقدار تھے۔ وہ مقام انہیں ضرور اللہ کے رسول نے عطا فرمایا ہے اور اس میں بال برابر کمی نہیں کی گئی ہے، بلکہ اپنی رحمت سے ان کو اس قدر نوازا گیا کہ آپ کے خصوصیات کو گنتے بیٹھے اور آپ کے خصوصیات کو دیکھتے بیٹھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے، ہوش گم ہو جاتے ہیں کہ کیسی یہ شخصیت اللہ نے بنایا ہے، کیسے انعامات ان پر کیے گئے ہیں، کیسے اکرامات ان پر کیے گئے ہیں، کیسے احسانات، کیسے درجات کی بلندیاں انہیں نوازی گئی ہیں۔ ہماری عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ آخر کار یہی کہنا پڑتا ہے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے کس طریقے کی نوازشات سے انہیں سرفراز فرمایا گیا ہے۔ بس اللہ اور اس کے رسول کے نوازشات جو ذات کریمہ پر حضرت مولا علی کی ہوئی ہیں، ان نوازشات میں سے چند نوازشات کا ذکر جب ہم کر دیتے ہیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری زبان سے اللہ تبارک و تعالی کریم و مہربان ہستیوں کے خوبیوں کو ہماری زبان سے اللہ تبارک و تعالی جاری فرما دیتا ہے۔ یہ ہمارے لیے خوش بختی ہے۔ اللہ کے ولیوں کا ذکر جہاں ہوتا ہے، نیک بندوں کا ذکر جہاں ہوتا ہے، وہاں رحمت خدا کا نزول ہوتا ہے، اور ذکر جہاں ہو رہا ہے وہاں رحمت ہو رہی ہے، تو پھر ذکر سننے والوں پر کتنی رحمت ہوگی، ذکر کرنے والوں پر کتنی رحمت ہوگی۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری زبان اور کان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کے ذکر کو سننے کے لیے پسند فرما لیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اور عبارات وغیرہ کے پڑھنے میں، پڑھانے میں، سمجھانے میں، سمجھنے میں جو غلطی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے، اور جو صحیح و درست پڑھا گیا، کہا گیا، سمجھایا گیا، اسے ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے۔ حضرت مولا علی کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، ان کے دشمنوں سے ہمیں دشمنی عطا فرمائے، ان کے چاہنے والوں سے ہماری چاہت اللہ تعالیٰ فرمائے، ہمارے دلوں میں ان کے اور ان کے چاہنے والوں کی محبت کو خوب خوب عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا
الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین.